بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر تھا اور میں اس وقت گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں پر جانا تھا، لیکن میں نے بنا سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا تو لیا تھا اور اب بے حد گھبرا رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ اس وقت میں اپنے گھر سے کافی دور تک نکل آئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی اور کہاں پر رہوں گی، لیکن میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہاں پر رہنا میرے لیے محال ہو چکا تھا، اسی لیے بنا سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اب خوف کے مارے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس شہر میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اور یہاں پر آخر میں کس کے پاس جاتی، کس سے مدد مانگتی؟ مجھے اپنی عزت کا بھی خطرہ تھا کہ کہیں اگر کسی کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ اس سارے راستے میں اندھیرے سے لڑتے ہوئے، اپنی تنہائی سے باتیں کرتے ہوئے میں اب نہ جانے کس طرف نکل آئی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد میں نے اپنی سانسوں کو بحال کیا اور ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی، لیکن پھر مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور دوبارہ سے میں نے اپنے سفر کو شروع کر دیا۔ میں چاہتی تو کوئی سواری بھی لے سکتی تھی، لیکن اس وقت میں کسی پر اعتبار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے کوئی سواری بھی نہیں لی اور یوں ہی پیدل تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ اب میں کافی دور تک نکل آئی تھی۔ سڑک پار کرتے ہوئے میں تیزی سے بھاگی تو نہ جانے کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ ٹکراتے ہی میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی، لیکن نیچے گرنے سے پہلے میں نے کسی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اپنے دل میں اٹھتے ہوئے خوف اور پریشانی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں رہی۔ میرا نام عافیہ ہے اور میری عمر اس وقت 19 برس ہے۔ میں اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میرے 3 بہن بھائی اور بھی ہیں، لیکن وہ تینوں میرے سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ میں جب 6 سال کی تھی تب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابا کے انتقال کے بعد اماں ماموں کے در پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماموں کو اماں کی 2 وقت کی روٹی بھاری پڑنے لگی تو انہوں نے ایک رشتہ دیکھ کر اماں کی شادی کر دی۔ ماموں نے تو اماں کو سر سے بوجھ سمجھ کر اتار پھینکا تھا۔ انہوں نے ان کے لیے نہ تو کوئی چھان بین کی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی تردد کیا تھا، بلکہ اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی رخصت کر دیا۔ میں ابھی 6 سال کی ہی تھی جب اماں کے ساتھ اس نئے گھر میں آ گئی۔ میرا سوتیلا باپ بہت ہی عجیب قسم کی طبیعت کا مالک تھا۔ اس کا مزاج بہت کڑوا تھا۔ وہ اکثر اماں کو بار بار بات بے مات مارتا پیٹتا، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتا۔ میں اس کے مزاج کا یہ رخ دیکھ کر سہم جاتی تھی اور گھر کے کسی کونے میں جا کر چھپ جاتی، لیکن اماں کی مجبوری تھی، وہ یہاں رہنے کے لیے مجبور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے سامنے احتجاج نہیں کرتی تھی اور چپ چاپ اس کی مار بھی برداشت کر لیتی تھی اور کڑوی کسیلی بھی سن لیتی تھی۔ ابا دن کے وقت جتنا بھی غصہ کرتا، رات کے وقت وہ اپنے مزاج کو نرم رکھتا اور اماں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا۔ اماں اپنے شوہر کے اس رویے کی وجہ کو بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی اور اپنے شوہر کی رضامندی کے ساتھ ہی چلنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کی خاموشی کو ابا نے ان کی کمزوری سمجھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ برا رویہ رکھا۔ کبھی اگر ابا محبت سے بات کرتا بھی تو میں بہت حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی، لیکن اماں اب اس سارے رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ اماں آج کل امید سے تھیں، لیکن ابا پھر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتا تھا، اور اسی دوران اماں کے 3 بچے پیدا ہو گئے تھے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں 10 برس ہو چکے تھے۔ اب حالات کی سختی اور اوپر تلے بچوں کی پیدائش اور کم خوراکی کی وجہ سے اماں کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ ماموں نے اماں کو یہاں پر بیاہنے کے بعد دوبارہ کبھی ان کی خبر بھی نہیں دی تھی، اور میں اداسی سے اکثر اماں سے پوچھتی، اماں، کیا سارے بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا سب ماموں کی طرح ہی سنگ دل اور کٹھور ہوتے ہیں؟ میری بات سن کر اماں آہستہ سے میرے بالوں کو سہلاتی اور کہتی، ارے نہیں عافیہ بیٹی، سب بھائی ایسے نہیں ہوتے، اور تمہارے ماموں نے بھی میرا برا نہیں کیا۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے میرا بھلا کرنے کی کوشش ہی کی ہے، لیکن میری تو قسمت ہی بری ہے۔ پہلا شوہر جو مجھ سے شدید محبت کرتا تھا وہ زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں دے سکا، اور دوسرا شوہر جو مجبوری میں میرا مجازی خدا بن گیا، وہ سچ مچ خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے لیے اب اس ٹھکانے کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں تمہیں بھی یہی نصیحت کروں گی، کبھی اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا اور اس کے کسی فیصلے سے اختلاف مت کرنا۔ اماں نے مجھے آہستہ سے تنبیہ کی تو میں نے سر ہلا دیا، لیکن سچ بات تو یہ تھی
کہ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے میرے دل میں اپنے سوتیلے باپ کے لیے بے حد غصہ بھرتا جا رہا تھا، کیونکہ جس طرح اس نے اماں کو ایک ملازمہ سمجھ لیا تھا اور جس طرح وہ مجھ سے بات کرتا تھا، مجھے یہ سب بالکل گوارا نہیں تھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ تو اس کا رویہ پھر بھی بہتر تھا اور وہ ان کی خواہشیں بھی پوری کر دیتا تھا۔ ان کے آنے پر جب وہ بچے اس کی گود میں بیٹھ کر فرمائش کرتے تو وہ نہال ہو جاتا، اور میں ایسے میں کونے خدرے میں کھڑے صرف یہ دیکھتی رہ جاتی اور اپنے دل میں پلنے والی حسرتوں کو چپکے سے تھپک دیتی۔ یہ وقت بہت نازک تھا اور بہت مشکل تھا، لیکن گزر گیا۔ میں اب جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی اور اماں پہلے سے زیادہ کمزور اور نڈھال ہو گئی تھی۔ اماں کو مستقل کھانسی رہنے لگی تھی۔ وہ علاقے کی ڈسپنسری سے دوا تو لے آئی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروانے کا جب میں کہتی تو اماں یہی کہتی، کیا ضرورت ہے، ڈاکٹر تو یوں ہی پرچہ بھر کر دوائی دے دیتے ہیں اور طرح طرح کے ٹیسٹ بتا دیتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سی کھانسی ہے، اسے بھی آرام آ جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اماں مجھے حوصلہ دے دیتی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اماں جب ساری رات اٹھ کر کھانستی تو میں خوفزدہ سی ہو کر بیٹھ جاتی اور خوفزدہ نظروں سے اماں کو دیکھتی رہ جاتی۔ اماں کے علاوہ اس گھر میں میرا اور کون سہارا تھا؟ میرا سوتیلا باپ مجھے کچھ سمجھتا نہیں تھا اور میرے سے پہلے بہن بھائی بھی مجھ سے کوئی انسیت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ خود میں نے بھی کبھی ان سے انسیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان میں مجھے اپنے سوتیلے باپ کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان سے بھی محبت قائم نہیں کر سکی۔ لیکن اب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ یہ وسوسے دل میں شدت سے سر اٹھا رہے تھے اور میں خوفزدہ ہو کر اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میری ماں کو کچھ مت کریں، انہیں صحت اور تندرستی دے دے۔ لیکن شاید میری دعا کی قبولیت کا وقت گزر چکا تھا اور اماں کو اجل نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اماں روتے پیٹتے ہم سب کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی اور میں جیسے سناٹے میں آ چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں ہم سے اتنی دور جا چکی ہیں۔ گھر میں ایک دم سناٹے اتر آئے تھے۔ خود میرا سوتیلا باپ بھی کافی اداس اور پریشان تھا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ اماں کی جگہ اب میں گھر کے کام کاج کرنے لگی تھی۔ پہلے بھی اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب تو ساری ذمہ داری میرے سر پر آن پڑی تھی اور میں بخوبی اس ذمہ داری کو نبھا رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ حالات اور وقت دونوں بدل جائیں گے۔ ابا کا رویہ اب پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد شروع کے دنوں میں تو وہ کافی غمزدہ رہے تھے، لیکن اب وہ اکثر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے اور مجھ سے حال احوال دریافت کرتے۔ ایسے میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتی، لیکن پھر یہی سمجھ آتی تھی کہ اماں کے جانے کے بعد ابا بھی تنہائی کا شکار ہے اور انہیں اب میری قدر اور موجودگی کا احساس ہوا ہے۔ اسی لیے میں بھی بڑی خوش دلی سے ابا کے سوالوں کا جواب دیتی اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی، جس پر خوش ہو کر ابا کبھی میرا سر تھپکتے، کبھی شانے تھپکنے لگتے۔ اور مجھے آج تک کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ در حقیقت ابا کی آنکھوں کی محبت اور شفقت میں ان کی کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، جو وقت آنے پر سامنے آ گئی تھی۔ ابا آج کل کافی دیر سے گھر آتے تھے۔ اماں کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن تب میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا اور ہمیشہ شکر ادا کرتی تھی۔ لیکن آج کل ابا کے دیر سے آنے پر مجھے تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ جب وہ آدھی رات کو گھر آتے تو اکثر یا تو اپنے حواسوں میں نہ ہوتے یا پھر وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے کہ آتے ہی بستر پر گر کر سو جاتے۔ آج بھی جب ابا گھر پر آئے تو وہ کسی کو غائبانہ طور پر گالیاں دے رہے تھے۔ میں اس انتظار میں تھی کہ کب ابا خاموش ہوں تو میں انہیں کھانے کا پوچھوں۔ اسی لیے جیسے ہی ابا نے سانس لینے کا وقفہ کیا تو میں فوراً آگے بڑھی اور کہا، ابا آپ کھانا کھائیں گے؟ میری بات سن کر ایک دم ابا نے چونک کر مجھے دیکھا اور کچھ دیر سوچتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر ایک دم ان کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی۔ میں تھوڑا گھبرا سی گئی تھی۔ ابا کا انداز کچھ الگ سا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن ابا اسی طرح مجھے کھڑے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم بھی سو جاؤ۔ یہ کہہ کر ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور خود اندر کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ابا کا یوں اچانک چونک کر مجھے دیکھنا اور پھر ان کا بدلتا ہوا انداز مجھے عجیب سی تشویش میں مبتلا کر رہا تھا اور میں طرح طرح کے وہموں کا شکار ہو رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی خود کو تسلی دی اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ اگلا دن قیامت بن کر میرے سر پر ٹوٹے گا
اگلا دن معمول کے مطابق طلوع ہوا تھا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ناشتہ کروانے کے بعد میں نے انہیں اسکول روانہ کیا اور کچن سمیٹنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں ابا بھی اٹھ کر باہر آ گئے تو ابا کو دیکھ کر میں ان سے ناشتے کی بابت دریافت کرنے لگی، جبکہ رات کی طرح ابا نے پھر مجھے چونک کر دیکھا اور کافی دیر تک سوچتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ ابا کی نگاہیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ تبھی میں نے انہیں کہا، ابا آخر بات کیا ہے؟ آپ اس طرح چونک کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، جیسے میری موجودگی سے بے خبر ہوں؟ میرے اس طرح کہنے پر ابا مسکرا دیے اور کہنے لگے، ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم فکر مت کرو، میں تو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹی اتنی جوان ہو گئی اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ کب اتنی ذمہ دار ہو گئی کہ مجھے رات کے کھانے کا بھی پوچھتی ہے، صبح ناشتے کا بھی پوچھتی ہے۔ ابا نے آہستہ سے جب یہ کہا تو میں مسکرا دی، کیونکہ مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ ابا میری ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ بھی بن جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں باورچی خانے میں چلی گئی، ابا کے لیے ناشتہ بنا کر انہیں دیا اور باقی ماندہ کام نپٹانے لگی تھی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ ابا آتے جاتے پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے دل میں بہت سارے خیالات سر اٹھا رہے تھے۔ ابا آج کہیں باہر نہیں گئے تھے اور وہ دوپہر تک گھر پر ہی رہے تھے۔ پھر اچانک دوپہر کو مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، عافیہ بیٹی دروازہ بند کر لو، میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، شام تک گھر آؤں گا۔ ابا کے کہنے پر میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر آئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کا یہ جانا میری بری قسمت کا دروازہ کھول دے گا۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، عافیہ بیٹی، میں بہت زیادہ قرضے میں ڈوب چکا ہوں اور اس وقت بہت بڑی مشکل کا شکار ہوں۔ میں نے جس سے قرضہ لیا ہے اس نے مجھے قرض ادا کرنے کے لیے 2 دن کی مہلت دی ہے اور میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کس طرح یہ قرض ادا کروں۔ ابا نے بڑے پریشان کن لہجے میں مجھ سے کہا تو میں انہیں تسلی دینے لگی اور کہا، ابا فکر مت کریں، آپ ان سے کچھ وقت لے لیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ قرضہ اتار دیں گے۔ لیکن ابا کہنے لگے، ارے میں نے تو بہت اس سے وقت مانگنے کی کوشش کی ہے، اس کی بہت زیادہ منت کی ہے، لیکن وہ میری ایک نہیں سن رہا۔ اس نے بدلے میں مجھ سے میری ایک قیمتی چیز مانگی ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا میں اسے وہ چیز دے دوں؟ ابا نے یہ کہتے ہوئے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے بنا سوچے سمجھے ابا سے کہہ دیا، بالکل ابا، اگر وہ چیز دینے سے آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں تو آپ وہ دے دیں، کم سے کم آپ کو یہ پریشانی تو نہیں رہے گی۔ میرے حوصلہ دینے پر ابا نے سر ہلا دیا اور اسی رات ابا کہنے لگے، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے، تیاری کر لینا۔ ابا نے اچانک مجھ سے کہا تو میں ایک لمحے کے لیے شاکڈ رہ گئی تھی۔ میری شادی طے کر دی ہے؟ میں ایک دم حیران تھی اور پریشان ہو کر ابا سے پوچھنے لگی، لیکن وہ کہنے لگے، تم نے کہا تھا نا کہ وہ جو چیز مانگ رہا ہے اسے دے دوں، اس نے بدلے میں تمہارا ہاتھ مانگا ہے اور اس کے بدلے وہ میرا سارا قرضہ معاف کر دے گا، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری شادی اس سے کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کر میں بے تحاشا پریشان ہو گئی تھی، لیکن یہی سوچا کہ شاید قسمت کو یہی منظور ہے۔ ایک بار بھی مجھے ابا کی نیت اور لہجے پر شک نہیں ہوا تھا، لیکن اگلے دن جب وہ شخص ہمارے گھر آیا تو اس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ شخص ابا سے بھی بڑی عمر کا تھا۔ ابا اسے لے کر بیٹھک میں بیٹھ گئے اور مجھے چائے بنانے کے لیے کہا۔ میں جب چائے بنا کر بیٹھک میں دینے کے لیے گئی تو اپنا نام سن کر رک گئی۔ ابا اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ عافیہ ہیرا ہے، ہیرا، تمہاری تو قسمت کھل جائے گی، لیکن مجھے میری پوری رقم شادی سے پہلے پہلے چاہیے۔ ابا کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کون سی رقم؟ کیسی رقم؟ ابا نے تو الٹا اس کا قرضہ دینا تھا، پھر ابا یہ کیسی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے؟ جبکہ وہ شخص کہنے لگا، ہاں لڑکی تو واقعی تمہاری ہیرا ہے، میں لڑکی دیکھنے کے بعد پوری رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم ایسا کرو، کل میرے ڈیرے پر آ جانا اور اپنے 10 لاکھ وصول کر لینا۔ اس شخص کی بات سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ ابا نے یقیناً میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، انہوں نے قرضے کا ڈرامہ رچا کر مجھے بیچ دیا ہے، اور یہ بات میرے دل کے اندر ایک خنجر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ اندر چائے رکھ کر واپس آ گئی اور ان پہ کچھ ظاہر نہیں کیا، حالانکہ اندر ہی اندر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔
سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مصیبت سے نکلوں۔ ابا سے بات کروں گی تو وہ یقیناً کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں گے اور مجھے کل کی بجائے آج ہی رخصت کر دیں گے۔ اب میں کس سے بات کروں؟ ایسے اندھیرے میں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جو میری مدد کرتا، لیکن اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں کسی بھی طرح اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ابا کی مدد کرنے کے لیے اور ان کا قرضہ معاف کرنے کے لیے اس شخص سے نکاح کرنا اور بات تھی، لیکن ابا نے اپنی غرض اور لالچ کے عوض مجھے بیچ دیا۔ اس طرح میں بک کر کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی نکاح میں 1 دن باقی تھا اور میں نے آج رات ہی گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لیے رات کو سب کے سونے کے بعد جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ ابا بھی گہری نیند میں ہے، تو میں نے اپنا مختصر سامان ایک شاپر میں ڈالا اور چپ چاپ گھر سے باہر نکل آئی۔ اس وقت میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور رات کے اس پہر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لمحے میں مجھے اماں بے حد یاد آئی تھی۔ اگر اماں ہوتی تو شاید میں ان حالات کا شکار نہ ہوتی اور اس وقت گھر پر سکون کی نیند سو رہی ہوتی، لیکن اماں کے نہ ہونے سے ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میرے سوتیلے باپ کو اپنی من مانی کرنے کا موقع مل گیا۔ میں اپنے گھر سے جتنا دور بھاگ سکتی تھی بھاگتی چلی گئی۔ بھاگ بھاگ کر جب تھک گئی تو ایک جگہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر سے بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا، اور تبھی سڑک پار کرتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا کر میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ارد گرد انجان نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ جگہ انجانی سی تھی۔ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں سفید روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور میں ایک بستر پر آرام دہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس دنیا سے گزر چکی ہوں، لیکن میرے حواس کام کر رہے تھے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تو میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ میں ابھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میں ہوں کہاں۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے میں نے ہلکی سی آنکھ کو کھلا رکھا تھا۔ اتنی دیر میں کمرے میں خوبصورت سا مرد داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور سفید لباس کے ساتھ اس کا چہرہ بے حد جگمگا رہا تھا۔ اس نے تشویش سے آ کر مجھے دیکھا، یوں جیسے اسے یقین تھا کہ اب تک مجھے ہوش آ گیا ہوگا، لیکن مجھے اس طرح بے ہوش دیکھ کر اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ تبھی وہ کچھ دیر کمرے میں موجود رہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور اس اجنبی شخص کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا جو اس کمرے میں ابھی تک محسوس ہو رہی تھی اور میرے حواسوں کو مختل کیے دے رہی تھی۔ یہ جگہ بڑی انجان سی تھی اور ایک عجیب سی پراسراریت اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے اور میں کہاں پر ہوں۔ وہ شخص کون ہے؟ میں کس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی؟ ان سب سوالوں کے جواب یقیناً اس شخص کے پاس ہی تھے، لیکن ابھی تک میرا حوصلہ نہیں پڑا تھا کہ میں اسے یہ باور کروا دیتی کہ میں ہوش میں آ چکی ہوں۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد میں اٹھ بیٹھی۔ اس وقت مجھے ابا کا خیال آیا تھا۔ نہ جانے مجھے بے ہوش ہوئے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ اب تک تو شاید ابا کو میری غیر موجودگی کا علم بھی ہو چکا ہو اور وہ سارے شہر میں مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، کیونکہ آخر میں ان کا 10 لاکھ کا بلینک چیک تھی جس کے عوض وہ اچھی خاصی رقم کما سکتے تھے، لیکن میں ان کے ہاتھوں سے نکل آئی تھی۔ یقیناً ابا پیچ و تاب کھا رہے ہوں گے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تھا جو ابا ایسی حرکت نہ کرتے تو میں بھی اس گھر میں سکون سے رہتی، لیکن ابا نے یہ حرکت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ میرے سوتیلے والد ہیں۔ اگر میرا سگا باپ ان کی جگہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ میں ابھی اس بات کو سوچتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی کہ وہ شخص دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اب کی بار اس کا آنا مجھے محسوس نہیں ہو سکا۔ تبھی مجھے اس طرح بیٹھا دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، تم کافی دیر سے بے ہوش تھی اور مجھے اسی بات کی پریشانی تھی کہ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس شخص نے سادہ سے لہجے میں جب یہ کہا تو میں نے فوراً اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے، جبکہ وہ اطمینان سے بیٹھ کے قریب رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم میری سواری سے ٹکرا گئی تھی۔ رات کے اس وقت میں اپنی شاہی سواری پر سواری کر رہا تھا کہ اچانک تم سامنے آ گئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا کروں۔
میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں ہوش آ جائے، لیکن جب تمہیں کسی صورت ہوش نہیں آیا تو پھر میں تمہیں اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، کیونکہ میں اس طرح بے ہوشی کی حالت میں تمہیں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ میری مردانگی کے خلاف ہے، لیکن اب تم ہوش میں آ چکی ہو اور تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں بھجوا سکتا ہوں۔ تم اپنے گھر کا پتہ دے دو، میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس شخص کے کہنے پر میں نے گہرا سانس بھرا اور کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ مجھے یتیم خانے یا دارالامان چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں نے اداسی سے کہا تو وہ شخص کہنے لگا، ارے ایسا کیا ہو گیا؟ اگر تم مناسب سمجھو تو بتا دو۔ اس شخص نے سادہ سے لہجے میں پوچھا تو نہ جانے کیوں میرا اس پر اعتبار کرنے کا دل کیا، اور میں نے اسے اپنی زندگی کے ہر موڑ کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ افسوس سے کہنے لگا، یقیناً تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، تمہارے والد کو تمہارے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر انہیں رقم کی ضرورت تھی تو وہ کسی بھی اور ذرائع سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ وہ تمہیں بیچ کر وہ رقم حاصل کر بھی لیتے تو دوبارہ کس چیز کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرتے؟ لیکن خیر، چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا، تم میری گاڑی سے ٹکرائی ہو، اب میں تمہیں اپنی حفاظت اور تحویل میں لیتا ہوں۔ میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو اور جب چاہو یہاں سے جا سکتی ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے جانے لگا اور تبھی ایک دم مڑا اور کہا، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تم کہو تو تمہارے لیے کھانا بھجوا دوں؟ اس شخص نے اتنے مہربان انداز میں پوچھا کہ بے اختیار میرا سر ہاں میں ہل گیا۔ اس کے پوچھنے پر ہی مجھے بھوک محسوس ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور مہربان مرد نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرافت اور حیا نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جس طرح اس نے میری مدد کی اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، میں تو اس کی شرافت کی قائل ہو گئی۔ ایک میرے ابا تھے جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے مجھے بیچنے تک کو تیار ہو گئے تھے، اور ایک یہ اجنبی شخص تھا جو میری حفاظت کے خیال سے مجھے اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار ہو گیا۔ ایک ہی رات میں مردوں کے دو مختلف روپ میرے سامنے آ گئے تھے، جنہیں سوچ کر بھی میں حیران تھی، کیونکہ ایک میرا بہت اپنا تھا جس نے غیروں سے بھی بڑھ کر سلوک کیا، اور ایک مکمل غیر تھا جس نے اپنوں سے بھی بڑھ کر ساتھ دیا۔ میں چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی یہ سب سوچ رہی تھی کہ اتنے میں گرما گرم کھانا لے کر ملازمہ چلی آئی۔ وہ ملازمہ بھی بے حد خوبصورت تھی، اور اس کے آنے پر بھی ایک عجیب سی خوشبو کمرے میں پھیل گئی تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا، ارے کیا تم سب لوگ بہت زیادہ خوشبو لگاتے ہو؟ تمہارے مالک بھی جب آئے تو انتہا کی خوشبو تھی، اور اب تم آئی ہو تب بھی بے حد خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، یہ خوشبو ہمارے وجود کی ہے، کیونکہ ہم نیک اور پاکیزہ روحیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر سے یہ خوشبو پھوٹتی ہے۔ اس کی بات پر میں بے حد حیران رہ گئی اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ آخر ایسا کیا ہے تم لوگوں کے اندر جو تم لوگوں کے اندر سے یہ خوشبو اٹھتی ہے، ہمارے اندر سے کیوں نہیں؟ میرے الجھے ہوئے انداز کو محسوس کر کے اس نے بڑی پراسرار سی مسکراہٹ سے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنزاد ہیں، جنات سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے ہماری نیکی، ہماری اچھائی اس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ اس عورت کے پراسرار انداز نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی، اور میں بے حد حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم واقعی جنات ہو؟ میری حیرت اور خوف کے جواب میں اس نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، بالکل ایسا ہی ہے، تم اس وقت جنات کے گھر میں موجود ہو اور ان کی پناہ میں ہو۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے حد گھبرا کر بستر سے اتر آئی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں جنات کے قبضے میں ہوں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اسے کہا تو وہ کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تم ہماری حفاظت میں ہو، اپنا خیال رکھو اور یہ کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں ایک دم خاموش ہو گئی تھی اور اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا۔ اس وقت مجھے اس کمرے سے بھی عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا اور ہر چیز پراسرار لگ رہی تھی۔ کمرے کی پھیلی ہوئی سفید روشنی بھی مجھے بے حد عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا،
حالانکہ اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی خوشبوئیں مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں، لیکن میں فوراً اس کمرے سے باہر نکلی اور ارد گرد راہداری میں دیکھتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑی۔ میں یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں کافی کمرے معلوم ہوتے تھے۔ میں ارد گرد دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے کس طرف جانا ہے اور اب میں کہاں پر جا رہی ہوں۔ میں جہاں کہیں بھی آگے بڑھتی یوں لگتا جیسے گھوم پھر کر واپس اسی کمرے تک پہنچ رہی ہوں، اور یہ بات مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ کافی دیر اس گھر میں گھومتے ہوئے میں واپس اسی کمرے میں آ گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس ساری جد و جہد اور مشقت کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا تھا اور میں تھک ہار کر واپس یہیں پر آ گئی تھی۔ پریشانی نے میری جان کو تھکا ڈالا تھا۔ ابھی مجھے یوں ہی بیٹھے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ وہی شخص دوبارہ آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی اور اسے کہا، مجھے میرے گھر جانا ہے، آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرے خوفزدہ لہجے کو اس نے چونک کر دیکھا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں یہاں پر کوئی پریشانی ہے؟ اس کے پوچھنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے کہا، میں جنات کے ساتھ اس گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ تم نہ جانے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اسے کہا تو وہ کہنے لگا، ارے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ اگر تم صرف اس وجہ سے یہاں سے جانا چاہتی ہو کہ ہم جنات ہیں اور جنزادیاں ہیں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، نہ ہی کسی کو تنگ کرتے ہیں۔ میں صرف تمہاری مدد کے خیال سے تمہیں یہاں لے آیا تھا، لیکن اگر تمہیں میری نیت اور میرے ارادے پر ذرا بھی شک ہے تو میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن تم ایک بار اچھی طرح سوچ لو، تمہارا سوتیلا باپ تمہیں پھر سے بیچنے کی کوشش کرے گا اور تمہارا نکاح زبردستی پڑھوا دے گا۔ تم گھر جاؤ گی، تم پر پہلے سے زیادہ پابندیاں لگ جائیں گی اور وہ شخص تمہیں دروازے سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اس کے برعکس تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس شخص کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ابا ایسا ہی کرتے۔ اگر میں واپس چلی جاتی تو وہ یقیناً اسی وقت میرا نکاح پڑھانے کی کوشش کرتے، کیونکہ 10 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ میں بے بسی سے اپنا سر تھام کر بستر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ وہ شخص چند لمحے کھڑا وہاں مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تم ایسا کرو، ابھی کھانا کھاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو، پھر مجھے بتا دینا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کا احترام کروں گا۔ اس شخص کے کہنے پر میں نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بے شک وہ جنزاد تھا، لیکن انسانوں سے زیادہ انسانیت اس میں موجود تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر ہاں میں ہلایا، یوں جیسے اس کی بات پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ تبھی وہ مطمئن سا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بے اختیار میں نے خود کو کھانے کی طرف متوجہ کیا اور کھانا کھانے لگی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ کچھ دن یہیں پر رکوں گی اور پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس چلی جاؤں گی۔ اس سوچ نے میرے اندر ایک اطمینان بھر دیا تھا۔ اب میں اسی گھر میں رہنے لگی تھی اور یہاں پر رہتے ہوئے مجھے ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف تھا۔ میرے کہنے سے پہلے ہی ہر چیز میرے لیے موجود ہوتی تھی۔ اس جنزات کے علاوہ باقی لوگ بھی میرا بے حد خیال رکھتے تھے اور میں یہاں پر بے حد مطمئن تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا اور یہاں پر میں اب بہت خوش رہتی تھی۔ وہ جنزادہ شاید یہاں سب کا مالک تھا، کیونکہ سب اس کا بے حد احترام کرتے اور اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیتے تھے۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے بہت سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس گھر میں آزادانہ گھوم پھر سکتی تھی، لیکن کبھی کبھار جب ابا کا خیال آتا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آتا تو ایک لمحے کے لیے دل اداس ہو جاتا تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا جب ایک دن میں نے اس جنزاد سے کہا، میرے خیال میں اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ ایک بار ابا کی خبر تو لوں اور انہیں ساری بات بتاؤں، کیونکہ کب تک میں یہاں پر رہ سکتی ہوں، اس طرح تمہیں بھی مشکل ہوتی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم جب تک چاہو آسانی سے یہاں پر رہ سکتی ہو، لیکن اگر تم ایک بار اپنے گھر والوں کی خبر لینا چاہتی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے کہنے پر میں نے فوراً اسے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر کل مجھے ایک بار گھر لے چلنا، میں وہاں جا کر ابا سے ملنا چاہتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا۔
میرے اس طرح کہنے پر اس نے سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں پھیلنے والی بے چینی کو میں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے جانے سے اداس ہو رہا ہے۔ لیکن جانا تو مجھے تھا ہی، میں یہاں پر کب تک رہ سکتی تھی؟ یہ انسانوں کی بستی نہیں تھی، جنات کا گھر تھا، اور میں کب تک یہاں پر بند ہو کر رہ سکتی تھی؟ اسی لیے اگلے دن چپ چاپ اس جن ذات کے ساتھ نکل آئی۔ یہاں سے جانے کے لیے میں بھی بے حد اداس تھی، لیکن شاید یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ میں گھر پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بہت ڈرتے جھجکتے اندر داخل ہوئی۔ وہ جن ذات دروازے کی دہلیز پر ہی کھڑا تھا اور اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے حوصلہ دیا تھا، جیسے آگے بڑھنے کے لیے مجھے ہمت دے رہا ہو۔ میں اندر آئی تو میرے تینوں بہن بھائی بے ساختہ چیختے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے ان تینوں کو باری باری پیار کیا۔ گھر کی حالت بے حد بری ہو رہی تھی، گھر بے حد گندا ہو رہا تھا۔ ایک ہی نظر میں نے دیکھ لیا تھا کہ ابا صحن میں نہیں ہے۔ تبھی میں نے اپنے بہن بھائیوں سے پوچھا، ابا کہاں پر ہیں؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا، ابا اندر کمرے میں ہے، ہر وقت بستر پر پڑے رہتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانستے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ اپنے ابا کے بارے میں یہ سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ سا گیا اور میں فوراً ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابا کے کمرے میں بے تحاشا اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی بدبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہ کمرہ بند ہو اور یہ بدبو اس کمرے کا حصہ بن گئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو ابا نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کون ہے؟ یہ لائٹ بجھا دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی میں آگے بڑھی، لیکن بدبو کے بھپکے اتنے زیادہ اٹھ رہے تھے کہ بے ساختہ مجھے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، ابا یہ میں ہوں، عافیہ، آپ سے ملنے آئی ہوں۔ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے پریشانی سے ابا سے کہا تو انہوں نے ایک دم اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر جیسے پہچان گئے اور کہنے لگے، عافیہ تو آ گئی، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، میں تو کب سے تجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن تو آ ہی نہیں رہی تھی۔ ابا نے روتے ہوئے جب یہ کہا تو میں ایک دم آگے بڑھی، لیکن ابا کے وجود سے اٹھنے والی بدبو ان کے قریب جانے نہیں دے رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ابا بالکل محتاج ہو کر رہ گئے ہیں اور یقیناً انہیں کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کے باعث وہ بستر کے ہو کر رہ چکے ہیں۔ تبھی ابا کہنے لگے، عافیہ میری بچی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ جو بھی ظلم اور زیادتی کی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میرے اللہ نے مجھے بہت بڑی سزا دے دی، میں اس وقت ایک ایک لمحہ پچھتاوے میں گزار رہا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ یہ دیکھ میرا کیا حال ہو چکا ہے، کیا میں ایسا تھا؟ میں تو بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ زمین پر چلتا تھا اور کبھی کسی کو اپنے آگے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن اب اللہ نے مجھے ایسا منہ کے بل گرایا ہے کہ میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ ابا آنسو بہاتے ہوئے یہ سب کہہ رہے تھے تو بے ساختہ ابا کی حالت اور ان کے الفاظ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو روا ہونے لگے اور میں نے کہا، ابا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی مجھے آپ سے کوئی گلہ ہے، لیکن جس طرح آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا اس بات نے مجھے دلی دکھ ضرور پہنچایا تھا۔ میں نے ابا سے کہا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے، اسی بات کی تو مجھے قدرت نے سزا دی ہے اور آج میں ان حالوں کو پہنچ گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا اور تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن اب میں اپنی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی تو اللہ بھی میرے لیے آسانیاں کرے گا۔ ابا نے جب یہ کہا تو میں سمجھ گئی کہ ابا اس وقت پچھتاوے کے دور سے گزر رہے ہیں اور میری معافی ہی انہیں سکون کا احساس دلائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور انہیں فوراً معاف کر دیا۔ میرے لیے وہاں پر کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور ایک گہرا سانس بھرا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا اپنی ہوائج ضروریہ کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں نے بے ساختہ اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ اس طرح ابا کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس جن ذات کو میں نے ابا کے بارے میں سب کچھ بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں یقین رکھتا ہوں کہ تمہارے ابا یقیناً صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر دل کے اندر ایک تسلی سی اٹھی اور میں نے بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا،
تم نے اب تک میری بہت مدد کی ہے اور میرا بہت خیال رکھا، میں اس کے لیے تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ تم نے اپنوں سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا ہے۔ اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں کرے اور رزق کے دروازے کھولیں۔ میں نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا، اور تبھی اس لمحے مجھے یوں ہی دیکھتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے ہی میں اندر آنے لگی تو میری نظر زمین پر گری ہوئی ایک شے پر پڑی۔ اسے وہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ پہلے وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ بے ساختہ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ریشمی تھیلا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے کھولا تو اس کے اندر سے ڈھیروں رقم برآمد ہوئی۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، اور پھر جس طرح وہ زمین پر گرے ہوئے تھے اس بات سے زیادہ حیرانی تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے ان پیسوں کو اسی طرح سنبھال کر رکھ لیا۔ ابا کے لیے سب سے پہلے میں نے کمرے کی صفائی کی، خود اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر انہیں نہلایا، دھلایا، ان کے کپڑے تبدیل کروائے۔ کمرے کی صورتحال پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ابا مجھے اپنے یہ سارے کام کرتے دیکھ کر بہت شرمندہ ہو رہے تھے اور بار بار میرا ہاتھ تھام کر رونے لگتے اور مجھ سے معافی مانگتے، حالانکہ میں انہیں معاف کر چکی تھی۔ میرے گھر آنے سے میرے بہن بھائی بھی بہت خوش تھے، اور وہ رقم جو مجھے زمین پر گری ہوئی ملی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی اسے استعمال نہیں کروں گی۔ کیا پتہ وہ رقم کا مالک مجھ سے رقم کا تقاضا کرنے آ جائے، تب میں یہ رقم واپس تو کر سکوں گی۔ لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا خیال تھا کہ وہ رقم یقیناً اس جنزادے نے ہی وہاں رکھی ہوگی۔ نہ جانے کیوں اس کے اوپر دل یقین کرنے کو کر رہا تھا۔ ابا کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو رہی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک وہ جنزادہ دوبارہ چلا آیا اور ابا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، کیا میں تمہارے والد سے ایک دفعہ مل سکتا ہوں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ میں ان کے اوپر دم کروں گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے ابا سے ملوا دیا۔ ابا اس سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور کافی دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ جنزادہ وہاں سے گیا تو ابا بے حد بہتر ہو چکے تھے، اور جاتے جاتے وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ جو رقم میں نے وہاں رکھی تھی وہ تمہارے استعمال کے لیے تھی، اسے سنبھال کر مت رکھو بلکہ اسے استعمال کر لو۔ تمہارے ابا بیمار ہیں اور بہن بھائی چھوٹے ہیں، گھر کی 100 ضرورتوں کے لیے تمہیں اس رقم کی ضرورت پڑے گی، اس لیے بلا جھجک اسے خرچ کر لو۔ اس جنزادے کی مہربانی نے ہماری بہت سی مشکلات کو آسان کر دیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر اس رات تم مجھے نہ ملتے تو نہ جانے آج میں کس حال کو ہوتی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے گھر سے قدم اٹھا تو لیا تھا، اور راستے میں بار بار مجھے یہی خیال ستا رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید وہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا اور اسی طرح مجھے تم سے ملنا تھا۔ تمہاری بہت مہربانی، تم نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ میں نے اس جنزادے کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی وہ کہنے لگا، ارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی زیادہ نہیں کیا، تم اسے اپنے اوپر احسان مت سمجھو اور اپنا اور اپنے والد کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرا دل ایک گہری کھائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میں اسے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ اس کے جاتے ہی اس کی وہ مخصوص خوشبو بھی وہاں سے رخصت ہو گئی تھی، اور میں کتنی ہی دیر دروازے پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھی رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل بالکل اداس ہو گیا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے اب دوبارہ کبھی ہمارا سامنا نہیں ہوگا۔ میں نے اداسی سے دروازے کو بند کیا اور اندر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ شاید آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسے رخصت کرتے ہوئے دل کی اداسی بڑھ گئی تھی۔ خود کو کچھ لمحے بہلانے کے بعد میں دوبارہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھی اور اپنے باورچی خانے میں چلی آئی، کیونکہ ابھی مجھے بہت سارے کام کرنے تھے اور میں اپنے گھر کے ان کاموں سے نظر نہیں چرا سکتی تھی۔ لیکن دل میں بار بار اس اجنبی جنزادے کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابا کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، اور دن بدن وہ مزید بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ جیسا کہ اس جنزادے کا یقین تھا، ابا ویسے ہی تیزی سے بہتری کی طرف گامزن تھے، اور میں اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ ابا مجھ پر اب بہت محبت نچھاور کرتے تھے، اور وہ اب سچ میں مجھ سے محبت کرنے لگے تھے۔ میرے لیے یہی بات کافی تھی کہ میرے ایک جذباتی قدم نے مجھے میرا باپ واپس لوٹا دیا تھا۔ بے شک وہ سوتیلا تھا، لیکن تھا تو میرا باپ، جس نے بچپن سے میرا خیال رکھا اور مجھے کھانے کو دیا۔
آج اس واقعے کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن دل سے ایک لمحے کے لیے بھی اس جنزادے کا خیال غافل نہیں ہوا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے بھلا نہیں پائی۔ شاید کبھی وقت کے ساتھ ساتھ میں اسے بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ابھی تو مجھے ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور آج وہ رات میری زندگی کی ایک ایسی رات بن چکی تھی جس نے میری کایا پلٹ دی تھی، اور نہ صرف میری بلکہ میرے سوتیلے باپ کی بھی، ورنہ شاید اگر میں اس رات گھر سے قدم نہ نکالتی تو آج میں اس ادھیڑ عمر شخص کے گھر ایک ملازمہ کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی اور ابا کو بد دعائیں دے رہی ہوتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔